یہ بھی روا سے ایک دوست کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواتین کے ایک پروگرام میں پردہ کا معیار جماعت احمدیہ کی شان کے کچھ منافی معلوم ہوا تھا، تو اس بارے میں بھی حضور کچھ نصیحت فرمائیں، کوئی رہنمائی جماعت فرمائیں۔ احمدیہ کا معیار تو میں نے طے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، بلکہ میں نے بھی کیا طے کرنا ہے، قرآن کریم نے طے کیا ہوا ہے، میں اس کے متعلق روشنی ڈال چکا ہوں بارہا. تو آپ کے اپنے ذوق کے خلاف ہو سکتا ہو، لیکن جہاں آپ یہ کہتے ہیں جماعت کے وقار کے منافی ہے، تو یہ کوئی محاورہ قابل قبول نہیں ہے. آپ یہ بتائیں غیر اسلامی بات کیا تھی؟ کیا اس پردے میں بے حیائی کا عنصر شامل تھا؟ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دعوت نظارہ دی جا رہی ہے؟ یا یہ اثر پڑتا تھا کہ شریف سوجی ہوئی عورتیں ہیں اور کہیں نقاب ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ وہی نقاب ہو جو پاکستان میں رائج ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہی نقاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہنا جاتا تھا. تو اپنے تعصبات کو اسلام کا نام دینا بالکل جائز نہیں ہے. دوسرے، ایک چھوٹے سے ملک میں رہ کر ساری دنیا کو اس معیار پہ ناپنا، یہ ویسے ہی خلاف عقل بات ہے. ایک پردہ جس کو واضح طور پر اسلام نے معین نہ کیا ہو، اگر آپ اس کو ساری دنیا پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اسلام سے دشمنی کریں گے. بنیادی روح جو پردے کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں. اگر باہر کی قومیں جن کو پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ایک قدم بھی جب بے حیائی سے رک کر حیا کی طرف اٹھاتی ہیں وہ عورتیں، تو وہ اسلام کی طرف میں داخل ہو رہی ہیں. ان داخل ہونے والیوں کا یہ استقبال کہ تمہارا پردہ ٹھیک نہیں، تم یوں کر رہی ہو وہ کر رہی ہو، آپ تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیں گے. اور یہی چیزیں جب اپنے ملک میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے دیہات میں جا کے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. عورتیں جو کھیت میں گھونگھٹ لے کر یا گھونگھٹ نہ لے کر بھی چادر لے کے بھی جاتی ہیں، آپ نے کبھی تکلیف نہیں محسوس کی؟ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اسلامی پردہ کے خلاف ہے؟ پاکستان میں مختلف شہروں میں جو پردے کا معیار ہے، جو کرتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور اس پہ اعتراض نہیں. دراصل آپ کی مراد ہے دکھاوے سے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نیت ضروری یقیناً دکھاوے کی تھی. ایک سوال کرنے والے کا انداز ایسا ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے کہ اپنے گھر میں ماحول اور بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں بچیوں پر زیادہ سختی ہوتی ہو، اور پھر جب وہ بیٹیاں ان کی یہ دیکھیں گی پروگرام تو کہیں گے دیکھ لو اب وہاں تو یہ ہوتا ہے. تو یہ خوف بھی ہوتے ہیں. مجھے کئی خط آتے ہیں، یہ پہلا خط نہیں ہے. دیکھنے والی بات بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ کو پردے کی محبت ہے یا اپنی انا کی خاطر آپ بعض باتیں سوچتے ہیں. سبکی محسوس کرتے ہیں تو کیوں محسوس کرتے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ پنڈی سے بھی ابھی خط آیا تھا، ایک خاتون کا، بڑی مخلص اور بہت خدمت کرنے والی اعلیٰ خاندان کی ہیں، لیکن بڑی سختی سے تنقید کی ہوئی تھی اس پردے پر جو یہاں بچیوں کا پردہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو شرمندہ ہو گئے، ہم اپنی غیر احمدی دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ کیا پردہ ہے. پھر میں نے باقاعدہ تحقیق کی، سب سے پتہ کیا کیا ہو رہا تھا، تو پتہ چلا کہ دو قسم کے پردے سامنے آئے تھے. ایک تو وہ پروگرام تھا جس میں خواتین نے خوب کس کس کے نقاب یہاں سے باندھے ہوئے اور آنکھوں کے اوپر اینکیں چڑھائی ہوئیں، اور بہت شدت کے ساتھ وہ پردہ تھا، اور اس کے اندر ہی یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جب ہم پہلے آئی تھیں تو یہاں کے لوگ ہمیں ڈارلنگ کہا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ لطیفے کے طور پر باتیں بیان ہو رہی تھیں. تو اظہار میں پردہ نہیں تھا، مگر جو ظاہری شکل صورت ہے اس میں ایسی عمر میں سختی تھی جس عمر میں قرآن کریم بھی ڈھیلا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے. اور اس کا جو اثر پڑ رہا تھا وہ دیکھنے والی بات ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ مداہنت کی خاطر ہم اپنے اصول نہیں بدل سکتے، لیکن وہ اصول جو قرآن نے پیش کیے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوں گے.
لیکن ہمارے اپنے قومی تعصبات یا قومی انداز اسلامی اصول کے نام پر اگر دنیا میں پیش کیے جائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ رد کیے جائیں گے. بس باہر کی سب دنیا کے لیے اہمیت ہے، اسلام سارے جہان کے لیے ہے. مختلف قسم کے اسلامی معاشرے ہیں. انڈونیشیا کا پردہ خاص قسم کا ہے، بہت کھلا کھلا سا. وہ جو پردہ کرتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو نہیں کرتی وہ تو بہت کثرت سے ہیں. عربوں کے مختلف ممالک میں مختلف پردے رائج ہیں. موراکو میں جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کا پردہ ایسا ہے جیسے بالکل تمبو کے اندر بند ہو جائے کوئی، اور ان کے جو برقعوں میں مقید عورتوں کی تصویر یہاں یورپ میں دکھائی جاتی ہے. نتیجتاً لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، موراکو سے نہیں ہوتے، یا الجیریا یا ٹونیشیا سے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ ہے دیکھ لو، اسلام چاہتا ہے کہ عورت اس طرح گھورے میں بند ہو جائے اور خیمے بند کر ساری دنیا میں پھرے. وہ جو توجہ ہٹانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا تھا، وہ توجہ غیر معمولی طور پر کھینچنے کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو. یہ تو نہیں فرمایا کہ بدزیب اور بدصورت بن کے پھرو. یہ دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس پردے کی روح کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں پڑ جانا، در حقیقت اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندر اپنی کوئی انا کچلی ہوئی دکھائی دے گی، اپنے کچھ تصور زخمی دکھائی دیں گے.